بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، کافی دنوں کے بعد آج کسی بات پر گفتگو کرنے کا موقع حاضر آیا۔ کافی مسلیان و محبین حضرات نے بذریعہ فون اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے کہا ہے کہ آج کے جو حالات آذان کو لے کر ہیں کہ بھائی اس کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے۔ بہت علاقوں کے اندر فجر کی آذان لاؤڈ اسپیکر میں نہیں ہو رہی ہیں، اور باقی الحمدللہ تمامی اذان چاہے ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، یہ لاؤڈ اسپیکر میں ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو محبین کا یہ کہنا تھا کہ حضرت اس کے تعلق سے کچھ آپ بتائیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، دراصل بات ایسا ہے کہ ہم لوگ ایک جذباتی لوگ ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے حوالے سے اگر کسی نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں ایک دم صحیح بات اور واضح بات جو چھپی ہوئی نہیں ہے، جو چھپی ہوئی بھی ہے اور جس کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے۔ آذان وہ ایک اعلان ہے، مخصوص عبادت جس کو نماز کہتے ہیں اس کا اعلان ہے آذان۔ حج کا اعلان نہیں آذان، نہ روزوں کا اعلان آذان ہے، نہ زکوٰۃ کا اعلان آذان ہے۔ ایک مخصوص عبادت، جس عبادت کو نماز یعنی صلاۃ کہتے ہیں، وہ اس نماز کے لیے اعلان کا نام آذان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آذان جو ہوتی ہے وہ مومنین کو آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی خبر پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ نے اب اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں جا کر اس کی عبادت کرنا ہے۔ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، عصر کا وقت ہو گیا ہے، اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو غالباً 1 سال یا 2 سال یا بہت ہو گیا ہو تو 5 یا 7 سال سے تو آذان پر لوگ بول رہے ہیں، مخالفین آذان پر لوگ بول رہے ہیں، اور ہمارا طبقہ مسلم طبقہ مسلم تو قوم اس سے الجھ رہی ہیں کہ بھئی انہوں نے آذان کے تعلق سے کہا ہے، وہ فلاں گائک نے تو کہا کہ آذان سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، فلاں منتری نے کہا کہ آذان سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ آذان پر بول رہے ہیں تو مسلم طبقہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ جواب نہیں دینا چاہیے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جس طرح، جس لگن سے، جس فکر سے، جس ہمت سے ہم آذان پر بولنے والوں کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے آذان کیا بول رہی ہے اس پر بھی عمل کرنے کی طاقت رکھنا چاہیے؟ کبھی سوچا ہم نے کہ بھئی 2 سال 10 سال بہت مشکل ہوگی، 50 سال سے لوگ آذان پر بول رہے ہیں، تو اس کا جواب کیسے دینا چاہیے، کیسے تو ان کو ہرانا چاہیے، کیسے ان سے جیتنا چاہیے، اس کا ہنر ہر کوئی آزمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن 1400 سال 1450 سال سے آذان ہمیں کیا بول رہی ہیں، آذان ہمیں کیا بول رہی ہے، ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر کیا ہے؟ جی بتائیے، کبھی غور و فکر کیا؟ آذان ہمیں کہہ رہی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کبھی ہم نے آذان کی سنی ہے؟ بولیے آپ۔ ہم لوگ اس کو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ آذان کے تعلق سے بھوک رہے ہیں۔ اور آپ کو چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں، یہ بھوکنا ابھی سے نہیں ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، چاہے اپنے ہو یا غیر ہو، اسلام کو ماننے والے ہو یا اسلام کو نہ ماننے والے ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ جیسے لفظ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے تو دنیا کے تمام کتے بھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آج سے تھوڑی نہ ہے، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے 4 پیر کے کتوں کو آذان ہوتے ہوئے بھوکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب 2 پیر کے کتے بھی تو آذان پر بھوکنا شروع کر دے،
ہمیں جو ہے تو ان کتوں کی طرف توجہ نہیں دینا ہے. بھائی میں صاف ستھری بات کر رہا ہوں. آج بھی اذان دیکھ لیں آپ، دے کر تو کتے جو ہے تو بھونکنا شروع کر دیتے، رونا شروع کر دیتے. ہاں بھونکتے، اذان پر کتے بھونکتے. ان کا ہمیشہ کا یہ جو ہے تو بھونکنا چلے آ رہا ہے. تو اس میں کوئی ڈسٹرب کی بات نہیں ہے، کتوں کا کام ہی ہے بھونکنا اذان پر. اب میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ کیوں بھونکتے. ہاں اس کے حوالے سے بھی محدثین نے، مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کیوں بھونکتے، کیا وجہ ہے. میں اس وجہ پر بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اذان کو لے کر تو کتے ہمیشہ سے بھونکتے ہیں، تو کتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو تو اذان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جس طرح فجر کی اذان مائک میں نہیں ہو رہی ہے تو پورا مسلم معاشرہ، پورے مسلم لوگ بے چین و بے قرار ہے، لیکن ظہر کی تو ہو رہی ہے. ظہر میں تو آئیے آپ، عصر کی تو ہو رہی ہے، عصر میں تو آئے مسجد میں. مغرب کی ہو رہی ہے، مغرب میں پہنچیے. عشاء کی ہو رہی ہے، عشاء میں پہنچے. ارے بھائی جس کی ہو رہی ہے اس میں تو پہنچیے آپ تو ظہر میں اپنی تجارت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، عصر میں اپنے کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مغرب اور عشاء میں اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. صرف فجر کی آپ کو فکر ہے. اور ابھی بند ہوئی ہے نا، ہفتہ 15 دن ہوئے ہو گئے، وہ بھی مائک میں بند ہوئی ہیں. ویسے اذان ہو رہی ہے تو آپ کو فکر لگ گئی ہے کہ اذان نہیں ہو رہی، اذان نہیں. ارے بابا ہو رہی تھی تو تب کتنے آئے آپ؟ مجھے یہ بتائیں کتنے وقت کی نماز پڑھی آپ نے؟ صاحب ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اذان کی کتنی قدر کی ہے، ہم نے اذان کی کتنی عزت کی ہے، ہم نے اذان کا کتنا جواب دیا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، نماز کے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فقط اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. فقط ہدمہ ہدم الدین، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا، ڈھا دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں وہ دین کو قائم کرتے ہیں، جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ دین کو ڈھانے میں مدد کرتے ہیں. لوگوں اذان کا جو معاملہ ہے وہ تو چل رہا ہے، انشاءاللہ عز وجل وہ ہمارے حق میں فیصلے بھی اس کے آئیں گے، کوئی اس کی بئی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اے لوگوں، ہمیں اذان کا جواب نماز پڑھ کر دینا ہے. 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر دینا ہے. یہ اس کی مطلب جناب والا جواب دے گی. یہ جواب اگر ہم جب سے دینا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ عز وجل اللہ تبارک و تعالی کچھ ہی دنوں میں، بھائی ارادوں کو بدلنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، دل میں رحم کے معاملے کو پیدا کرنے کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ ہمیں جو ہے تو جناب والا اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس پر کیا عمل کرنا چاہیے. لہٰذا تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات سے میری یہ التجا گزارش ہے کہ وہ اذان پر بھوکنے والوں پر توجہ نہ دے. اذان ہمیں کیا درس دے رہی ہے اس پہ توجہ دے. آئے نماز قائم کرے، اور اس نماز کو پڑھ کر اذان خود کہتی ہے نا الصلاۃ، اذان کہتی ہے حی علی الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو اس میں کیا ہوگا؟ حی علی الفلاح، تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، ہر معاملے میں کامیابی عطا فرمائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کا شوق و ذوق عطا فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام مومنین مومنات کو صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق خیر عطا فرمائے.